سورة المباركة الفاتحة بنظرانہ سید الشہداء. دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تر حمد و ثنا ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، خداوند متعال کہ جس نے مجھے اور آپ کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا اور اس سے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ہم سید الشہداء کی عزاداری میں شمولیت اختیار کریں اور اپنے قلوب کو معطر کریں، اپنی ارواح کو معمر کریں. سید الشہداء علیہ السلام کی اس عطر سے، اس خوشبو سے، اس مہک سے عزا کی کہ جو دلوں کو حیات عطا کرتی ہے، جو مجھے اور آپ کو زندگی کے قریب کر دیتی ہے. خداوند متعال نے بہت ساری نعمتوں کو خلق کیا. کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا فائدہ اس دنیا تک محدود ہے، مگر کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا فائدہ لامحدود ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آنے والی دنیا میں بھی مجھے اور آپ کو فائدہ دینے والی ہیں. اور ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت محبت سید الشہداء ہے، محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. محبت کا تذکرہ آیا تو ذکر کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی کو صلی علی محمد، سلمان فارسی کو کہا کہ اے سلمان، محبت فاطمہ مومن کو مرنے کے بعد 100 مقامات پر کام آئے گی. ان میں سے جو 6 سب سے چھوٹے مواقع ہیں، سب سے آسان مواقع ہیں، ایسر تلک المواطن، جو سب سے آسان مواقع ہیں وہ موت ہے، قبر ہے، میزان ہے، حشر ہے، صراط ہے. یہ سب سے آسان ترین ہیں 100 میں سے. اور جو مشکل ہیں ان کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. مگر یہ تمام تر مراحل آسان ہوں گے بندہ مومن کے لیے کس چیز کے طفیل؟ محبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے طور پر. کل کی مجلس جس بات پر اختتام کی تھی، توسل بہت سارے ہستیوں کا ہے، مگر توسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا منفرد حیثیت رکھتا ہے.
مقام محبت زہرا ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جو نعمت جس کی فائدے کا سلسلہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ ختم مرتبت کی اس حدیث کی روشنی میں دنیا کے بعد بھی ہے، اور مشکل ترین مقامات جب مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو یہ محبت ہے جو ہمارے کام آنے والی ہے۔ بس یہ محبت میرے اور آپ کے پاس ہمیشہ رہے، خدا نے اس کا وعدہ کسی سے بھی نہیں لیا، کسی مقام اور مرتبے کا بھی۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ خدا اس کو میری نسل میں قرار دے دے، تو خدا کہتا ہے کہ یہ عہدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ یعنی خدا نے کسی بھی عہدے کو، مرتبے کو، عظمت کو کے لیے اپنے نبی کے لیے بھی وعدہ نہیں کیا کہ یہ رتبہ تمہاری اولاد کے اندر منتقل ہوگا، نہیں، حتیٰ کہ میرے پاس بھی اگر ہے یہ آخری وقت تک، آخری سانس تک میرے پاس رہے، اس کا وعدہ خدا نے نہیں لیا۔ کیا چیز طے کرے گی کہ میں مرتے دم تک عزادار سید الشہداء رہوں؟ کیا چیز طے کرے گی کہ میں مرتے دم تک اسلام پر رہوں، اس دین پر کاربند رہوں؟ جو چیز مہم ہے وہ اس نعمت کی شکر گزاری ہے اور قدردانی ہے۔ جب تک میں ان نعمات کی قدردان رہوں گی، شکر گزاری کرتی رہوں گی، خدا اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور جہاں پر اس نعمت کی قدردانی ختم ہو جائے گی، اس نعمت پر شکر ختم ہو جائے گا، وہاں پر نہ صرف یہ کہ ان نعمتوں کو لے لیا جائے گا، بلکہ سب سے بدترین صورتحال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ نعمات چلی گئی ہاتھ سے اور احساس بھی نہیں ہوگا کہ خدا نے ایک بہت بڑی نعمت سے مجھے اور آپ کو محروم کر دیا ہے۔ بہت ساری فیملیز اس دہانے پر ہیں اس وقت، بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے بار بار اس نقطے کو میں آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں۔ جو جدی پشتی عزادار ہیں، جو جدی پشتی مسلمان ہیں، مگر ان کی اب کی نسل اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں بھی شرمندگی محسوس کرتی ہے۔ بات اس نہج تک آ گئی ہے، اس لیے بار بار تذکر کیا جا رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے کہ نعمات، مگر نعمات کے اوپر شکر جو مجھے اور آپ کو اور ان کی قدر آسانی کریں گی کہ انشاءاللہ کہ ہم اس کو منتقل بھی کر سکیں۔ جب تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ کس قدر یہ عزاداری میرے اور آپ کے لیے قیمتی ہے، یہ محبت، یہ ولایت میرے اور آپ کے لیے قیمتی ہے، اور جب تک ہم اس کے فائدے کے لیے مکمل طور پر آمادہ نہیں ہو جائیں گے اور یقین کے ساتھ عمل نہیں کریں گے، ہم اسے منتقل بھی نہیں کر سکتے آنے والی نسل کے اندر۔ بس اس لیے میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام تر چیزوں کو بہت سنبھال کر چلیں، اور اگر چلیں گے، ہم صالحین میں سے ہوں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھار انسان کو فکر لاحق ہوتی ہے، اور کبھی کبھار کیا ہر انسان کو ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، ہوتی ہے نا۔ بہت ساری انسیکیورٹیز ہیں ہمارے اندر، لیکن ایک انسیکیورٹی اولاد کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ہم ہر کوشش کرتے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ کما رہے ہیں کس کے لیے؟ اس کے لیے کما رہے ہیں۔ گھر پہ گھر بن رہے ہیں، جائیداد پہ جائیداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے؟ اولاد کے لیے ہو رہا ہے۔ لیکن کیا سیکیورٹی ہے کہ جو میں چھوڑ کر جا رہی ہوں اولاد کے لیے وہ اسے ملے گا؟ بہت ساری اگزامپلز ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں کہ ماں باپ چھوڑ کر جاتے ہیں مگر اولاد کو نصیب نہیں ہوتا، نہیں مل پاتا۔ کیا چیز سیکیور کرتی ہے؟ کس وجہ سے میں اور آپ مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہاں اگر ہم چلے بھی جائیں تو تب بھی یہ سب چیزیں سیکیور ہیں؟ ہم دنیاوی ریسورسز کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، مگر خدا نے مجھے اور آپ کو ایک قرآنی قصہ، ایک قرآنی واقعہ بتایا ہے جس کو متعدد مرتبہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور یقیناً پڑھا بھی ہوگا، جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ ایک گاؤں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دعوت حق دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری دعوت حق کو نہیں لینا، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو کہا کہ ہم تمہیں مال دیتے ہیں، کہا کہ یہ بھی نہیں چاہیے۔ جب تھوڑا زیادہ وقت گزرا تو کہا کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں چلو روٹی تو دے دو، ہم پیسے کی عوض تمہیں۔ کہا ہم نے تم سے کوئی معاملہ کرنا ہی نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اسی اثناء میں ایک دیوار گر رہی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر گاؤں والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ جناب خضر علیہ السلام اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اس دیوار کو مرتب کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، ٹھیک کر دیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں۔
جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جناب خضر سے کہ اس دیوار کو ٹھیک کرنے سے پہلے کم از کم گاؤں والوں سے معاملہ ہی کر لیتے، ان سے کہہ دیتے کہ اگر ہم نے تمہاری دیوار ٹھیک کی ہے تو تم اس کی عوض ہمیں چلو پیسے نہ دو تو کم از کم روٹی ہی دے دو، ہم یہاں پر بھوک میں۔ تو جناب خضر کہتے ہیں موسیٰ اس کے پیچھے ایک راز ہے، وہ راز کیا ہے؟ کہا کہ یہ دیوار کیوں تعمیر کی؟ اس لیے تعمیر کی کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے، جو خزانہ 2 یتیم بچوں کا ہے، وہ یتیم بچے اس خزانے کو سنبھال نہیں سکتے، تو اسی لیے اس دیوار کو اس کے اوپر دوبارہ بنا دیا گیا ہے۔ بس میرے اور آپ کے لیے پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ 2 بچے کون ہیں، کس کے لیے خدا اپنے 2 بندگان خدا کو، جس میں سے ایک اولو العزم نبی بھیجتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ وہ 2 بچے کہ جن کا باپ صالحین میں سے تھا، صالح تھا، کان ابوہما صالح، ان دونوں بچوں کا باپ صالح تھا۔ بس اگر میں اور آپ صالح ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم انسیکیور نہ ہو، تمہاری اولاد کے لیے اگر تم صالح ہو تو میں اپنے نبی کو بھی بھیجوں گا کہ وہ تمہارے اولاد کی، مال کی، اس کے جان کی، اس کے ایمان کی حفاظت کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صالح ہو۔ ہم زندگی میں اس چیز کو چھوڑ کر ہر چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم دنیا کو سیکیور کرتے ہیں اپنے بچے کی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کو سیکیور کر لو، تم آخرت کے بندے بن جاؤ، تم صالح ہو جاؤ، تو تمہیں اپنی اولاد کی پرواہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مال کی جو شاید میں دنیا میں غرق ہو جاؤں تو نہیں ملے، لیکن اگر میں صالح ہوں تو خدا اپنے نبی خدا کو بھی بھیج کر میری اولاد کے لیے اس مال کی حفاظت کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم نیک ہم صالح ہوں۔ تو بس میرے اور آپ کے لیے دین اس طرح آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس طرح سے نعمتوں کی قدردانی، زندگی جو بطور خود ایک نعمت ہے، اگر قدردانی کریں گے، شکر گزاری کریں گے تو خدا یقیناً اور حتماً میرے اور آپ کے لیے دروازوں کو کھول دے گا۔ رحمت الہی کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ، اور جتنے بند دروازے ہیں اس عزاداری اس شہزاد کے صدقے سے ہم سب کے لیے کھل سکیں، ایک بار توجہ کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بس کل جہاں سے ہم نے ذکر چھوڑا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ 2 آرمیز ہیں، 2 نظام ہیں، ایک الہی نظام ہے، ایک شیطانی نظام ہے، اور دونوں کام کر رہے ہیں۔ اور اگر انسان الہی نظام کے لیے کام نہیں کرے گا تو یقیناً شیطان اس ویکنٹ پلیس کو جو خالی ہے اس کو فل اپ کرے گا، آئے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا اس کی جگہ۔ ہم نے کہا تھا کہ فرنٹ، فالس فرنٹ کریٹ کرتا ہے شیطان۔ میں نے اور آپ نے اس کے دھوکے میں نہیں آنا، فریب میں نہیں آنا، بلکہ جو اصل محاذ ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ ایک محاذ کا کل تذکرہ کیا، 3 حقیقی محاذ ہیں کہ جس کو میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے۔ ایک محاذ میرے اور آپ کے لیے جس کا ہم نے کل تذکرہ کیا وہ نفس ہے، نفس ہے۔ اگر اسے درست کر لیا، اس کو الہی رنگ میں رنگ لیا، میرے اور آپ کے لیے آسانی ہے۔ اور اس الہی رنگ کو لانے کے لیے کل تذکرہ کیا تھا اسماء الحسنہ کا، صفات خدا کا۔ جس قدر میں اور آپ خدا کی صفات کو اپنے اندر شامل کرتے چلے جائیں گے، اتنا صبغت اللہ، اتنا الہی رنگ میرے اور آپ کے اوپر چڑھتا چلا جائے گا۔ خدا علیم ہے، وہ کہہ رہے عالم بنو۔ خدا حکیم ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے دانا بنو، تم بھی حکیم بنو۔ میں دینے والا ہوں، تم بھی دینے والے بنو۔ میں معاف کرنے والا ہوں، تم بھی درگزر کرنے والے بنو۔ میں کشادگی اور آسانیاں دینے والا ہوں، تم بھی آسانیاں فراہم کرنے والے بنو۔ بس جو صفت خدا اپنے اندر رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بندگان اس صفت کو اپنائیں۔ جتنا اپنائیں گے اتنا الہی رنگ ان کے اوپر چڑھتا چلا جائے گا، اتنا اس نظام کے اندر وہ داخل ہوتے چلے جائیں گے جو الہی نظام ہے۔ بس یہ نفس اگر خدا نے میرے اور آپ کے لیے محاذ قرار دیا ہے، ایک معرکہ قرار دیا ہے کہ جس مجھے اور آپ کو سر کرنا ہے، ایسا ہو سکتا تھا کہ خدا
یہ اختیار اپنے پاس رکھتا کہ میں اور آپ چاہ کر بھی کوئی برائی نہیں کر سکتے تھے، کوئی گناہ نہ کرتے، بس نیکی کرتے رہتے. خدا چاہتا تو ایسا بھی کر سکتا تھا، قادر ہے. لیکن اس نے ایک ایسی مخلوق خلق کی ہے کہ جو صرف وہی کام کرتی ہے کہ جس کے لیے اسے خلق کیا گیا، اور وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ معصیت نہیں کرتی، وہ فقط اطاعت خدا کرتی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ملائکہ ہیں، وہ فرشتگان خدا ہیں، جن کو جس چیز کے لیے خلق کیا ہے فقط وہ کرتے ہیں، وہ خدا کی معصیت نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خدا جس سٹیٹ پر کسی مخلوق کو پیدا کرے، نہ وہ اس سے اوپر جائے نہ وہ اس سے نیچے جائے، اس میں جمادات ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، دریا ہیں، درخت ہیں، جس سٹیٹ پر پیدا ہوتے ہیں اسی سٹیٹ پر رہتے ہیں. ان کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہی رہتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا. پتھر ہے پتھر ہی رہے گا، پہاڑ ہے پہاڑ ہی رہے گا. مگر خدا نے ایک ایسی مخلوق خلق کی کہ جس کے لیے کہا اچھا کرو گے تو احسن ہوگا، برا کرو گے تو اسفل ہوگا، اسفل السافلین میں جاؤ گے. اچھا کرو گے تو اوپر جاؤ گے، برا کرو گے تو اپنے رینک سے، اپنے اسٹیٹس سے گر جاؤ گے. اور وہ مخلوق انسان قرار پائی. نہ صرف مخلوق بلکہ اشرف المخلوقات، سب مخلوقات میں اشرف اس مخلوق کو قرار دیا. کیوں؟ وہی والی بات کہ اگر خدا چاہتا تو ہم سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہوتا، مگر نہیں، اس سے خلق کیا اور اختیار کے ساتھ خلق کیا. صرف پیدا نہیں کروں گا بلکہ اختیار بھی دوں گا. اور یہی اختیار ہے کہ جو انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے یا خدا سے دور کرتا ہے. اور خدا کے عدل کے عین مناسب ہے یہ اختیار. اگر خدا خلق کرتا اور اختیار ہی نہیں دیتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ کام ہم نے تو نہیں کیا، یہ تو خدا تیری جانب سے ہوا ہے. لیکن نہیں، ہر عمل کر رہا ہے انسان، لیکن اس محدود اختیار کے ساتھ کر رہا ہے کہ جتنا اختیار پروردگار عالم نے اسے دیا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دوں. امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی علی محمد. نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں الصبر صبران، صبر دو طرح کا ہے. الصبر فی المصیبہ والصبر فی المعصیہ. ایک صبر مصیبت پہ صبر ہے. مصیبت پہ صبر کیا ہے؟ صبر کی ڈیفینیشن میں نہیں جانا، موضوع میں نہیں جانا، ہمارا نہیں ہے، کہیں اور چلے جائیں گے. صبر کیا ہے؟ یہ مصیبت پہ صبر یعنی کوئی بھی مصیبت آئے اور آپ صبر کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہائے وائے کریں، سب کو سنائیں اور کہیں کہ ہم نے تو صبر کیا ہے. نہیں، بھوک میں، افلاس میں، بیماری میں، کسی چیز میں گرفتار ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں آتے ہیں، صبر کرتے ہیں، الصبر فی المصیبہ. مگر یہ کم لیول کا یا رینک کا صبر ہے. دوسرا صبر امیر المومنین کہتے ہیں الصبر فی المعصیہ، گناہ پہ صبر، معصیت پہ صبر. یہ صبر کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. یہاں پر آ کر اشرف المخلوقات کا اختیار سمجھ میں آتا ہے. میرے پاس گناہ کا موقع ہو مگر پھر بھی میں اس موقع کو استعمال نہ کروں اور خدا کی معصیت سے بچ جاؤں اور گناہ نہ کروں. بچوں کو اس کی مثال دیں. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ آپ نے اگر کوئی گناہ کرنا ہے تو لوگ ویرانے میں نکل جاتے تھے، آبادیوں سے نکل جاتے تھے تاکہ کوئی نہ دیکھے. اب ہمیں گناہ کرنے کے لیے ویرانیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے اور آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہے جو سیل فون کہلاتا ہے. آپ تنہا ہیں، آپ اکیلے ہیں کمرے میں، آپ کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، آپ کو کوئی روک بھی نہیں رہا، آپ کے پاس مکمل اپرچونٹی ہے. آپ کیا دیکھیں یا آپ کے اختیار میں ہے. بس اگر آپ اس اپرچونٹی کے ہوتے ہوئے بھی گناہ سے رک جاتے ہیں تو آپ ایمان کا ایک درجہ طے کرتے ہیں. اور وہ کون سا درجہ ہے؟ جس کے بارے میں سید الشہداء نے فرمایا مؤمن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. اجتماع میں ہم سب پاکیزہ بنتے ہیں، سب کے سامنے ہم سب نیک بنتے ہیں، مگر مومن کون ہے؟ وہ نہیں کہ جو سب کے سامنے نیک ہے، جو سب کے سامنے پاکیزہ ہے. نہیں، مومن وہ ہے جو تنہائی میں پاکیزہ ہے، جس کی تنہائی پاک ہے. مجھے اور میرے کردار کو اجتماع میں ڈیفائن نہیں کیا جائے گا اور نہ پتہ چلے گا کہ میں آپ سب کے سامنے یا آپ سب کے ساتھ کیسی ہوں.
میں اپنے ماں باپ کی نگاہ میں کیسی ہوں، کردار یہ ہوگا. میں اپنے شوہر کے لیے کیسی ہوں، کردار یہ ہے. میں اپنی اولاد کے لیے کیسی ہوں، کردار یہاں ثابت ہوگا. ہم انڈیویجولی اپنے گھر والوں کے ساتھ تنہائی میں اکیلے میں کیسے، یہاں ثابت ہوگا. میرے ساتھ خدا کا انفرادی رابطہ کیسا ہے، جب میں تنہا ہوتی ہوں تو میں خدا کی کس قدر قریب ہوتی ہوں، یہ میرے اور آپ کی ایمان کی کیفیت کو ڈیفائن کریں گے، واضح کریں گے سید الشہداء کے قول کے مطابق. تو بس یہ اختیار کہ جو معصیت پہ صبر کرنے کا ہے، گناہ پہ صبر کرنے کا، انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے. میرے اور آپ کے لیے محاذ اس نفس کو مہار کرنا ہے، اس پر، اس سواری پر سوار ہونا ہے. اور یہ ایسا مرکب ہے معصوم کے قول کی روشنی میں کہ جس کو مہار کرنا مشکل ہے، بے مہار ہو جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے. اس کو خود پر سوار نہیں ہونے دینا، بلکہ آپ نے اور میں نے خود اس کے اوپر سوار ہونا ہے. اچھا یہ کیا نفس کم تھا کہ جسے میں اور آپ کنٹرول کرتے یا جس کے اوپر سوار ہوتے، کہ ایک اور محاذ میرے اور آپ کے لیے کھل گیا. اور وہ کیا ہے؟ نہ صرف اس نفس کو میں اور آپ کنٹرول کریں، بلکہ شیطان بھی ہے. اس سے بھی نمٹو. ایک اور مارکا ہے میرے اور آپ کے سامنے، ایک اور محاذ ہے. اب یہ شیطان کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے، عدو مبین. بہت چالاک ہے، بہت تیز ہے. کتنا تیز ہے؟ اتنا تیز ہے کہ میرے اور آپ کے مائنڈ کو ریڈ کر لیتا ہے، میرے اور آپ کے ذہن کو پڑھتا ہے. تبھی اسے قرآن میں وسواس الخناس کہا گیا ہے. نہ صرف یہ کہ مائنڈ کو میرے پڑھ لیتا ہے، سب کے پڑھ لیتا ہے، آئیڈیاز بھی دیتا ہے، مشورے بھی دیتا ہے. ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسے ہو جائے گا. بس کیا نہیں کر سکتا؟ مجھ سے ہاتھ پکڑ کر کوئی کام نہیں کروا سکتا، باقی سب کر لیتا ہے. اور اتنا اچھا سیلز مین ہے کہ اپنی پروڈکٹ بیچ کے رہتا ہے. ہم تھک سکتے ہیں، مجھے ٹیشو پیپر کا ڈبہ بیچنا ہے، لے لیں، جتنا بھی پسینہ آئے گا یہ پھٹے گا نہیں، بڑا ڈیوریبل ہے. فریگرنس بھی ہے کہ نہیں مجھے نہیں لینا، میرے پاس اچھا ہے فریگرنس، مجھے الرجی ہے، اچھا میرے پاس نان فریگرنس بھی ہے، یہ لے لیں. نہیں مجھے پلپ سے مسئلہ ہوتا ہے، میری سکن خراب ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں آ کر اگر کسی شخص سے نہیں لینا، میں تھک جاؤں گی یہ دینے کے لیے اگر اسے نہیں لینا. مگر شیطان ایسا سیلز مین ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اسے اپنی پروڈکٹ بیچنی آتی ہے اور آخری وقت تک کوشش کرتا ہے اسے بیچنے کی. کہتا ہے یہ لے لو، اپنا ایمان دے دو. 60 سال کے ہو جائیں آپ، 70 کے ہو جائیں، 80 کے ہو جائیں، 90 کے ہو جائیں، وہ تھکتا نہیں ہے. ہر وقت اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے لگا رہے گا. ہر کسی کو بیچی ہے اس نے، کوشش کی ہے، سب پہ کوشش کرتا ہے، سب پہ آزماتا ہے. حتیٰ کہ امام راحیل امام خمینی آخری وقت ہے، آخری سانسیں لے رہے ہیں، اپنی پوتی سے بہت اٹیچ تھے، محبت کرتے تھے. کہا میرے سینے پہ لٹا دو، لٹا دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا اسے ہٹا دو، ہٹا دیا. کیوں؟ محبت تھی، لٹا دیا تھا. اب کہہ رہے ہٹاؤ جلدی سے. کیوں ہٹاؤ؟ کہا مجھے شیطان اس کے ذریعے سے وسوسے میں ڈال رہا ہے، اس کے ذریعے سے چاہتا ہے اس کے خوف میں مبتلا کر کے کہ مجھ سے میرا ایمان لے لے. آخری وقت تک بھی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے اس بندہ خدا کا ایمان سلب کر لوں، لے لوں. بس وسواس الخناس، یعنی میں اور آپ اپنے نفس کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ایک اور مارکا ہے، محاذ ہے شیطان کا ہے. اس سے بھی بچنا ہے. اچھا اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہ آ رہا ہے میرے اور آپ کے سامنے، تو ہم پہچان لیں اسے کہ یہ شیطان ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا، اپنے اصل روپ میں بھی نہیں آتا. اب آ رہا ہے تو میں پہچان لوں گے شیطان ہے، مجھے اس میں وسوسے میں نہیں آنا. مگر ایسا بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کے بہت سارے چیلے ہیں، اس کے بہت سارے کارندے ہیں. کل جیسے نہج البلاغہ کا خطبہ امیر المؤمنین کا خطبہ نمبر 6 اس کا ریفرنس دیا. کچھ لوگ شیطان کے اوپر، اس کی مرضی کے اوپر اتنا عمل کرتے ہیں کہ شیطان ان کے سینے میں انڈے بچے دے دیتا ہے. ان کا سینہ، ان کا پورا وجود افزائش نسل شیطان کا باعث قرار پاتا ہے. چلتا پھرتا شیطان ہے وہ.
اب شیطان خود تو میرے سامنے روپ میں نہیں آیا، اس نے اپنے کارندے کو بھیج دیا. کیسے پہچانوں کہ مجھے اس کے پیچھے نہیں چلنا؟ یہ خود تو ڈوبے گا، مجھے بھی ساتھ ساتھ لے جائے گا. بس وہ اصل شکل میں بھی نہیں ہے، اس کے حربے بھی بڑے خطرناک ہیں. جیسے کہ ابھی امام خمینی کی بات کی، 2 حربے ہیں، 2 بہت شدت سے وار کرتا ہے جن چیزوں کو لے کر. ایک خوف ہے اور ایک لالچ ہے، گریڈ ہے. ان 2 چیزوں سے مضبوط حملے کرتا ہے. گریڈ لالچ میں مبتلا کرے گا یا خوف میں مبتلا کرے گا. یہ کرو نہیں تو مر جاؤ گے، یہ کر لو نہیں تو بھوکے رہ جاؤ گے، یہ کر لو نہیں تو مصیبت آ جائے گی. اور انسان ایک کے بعد ایک خوف میں مبتلا ہو کر انسیکیور ہو کر کرتا رہتا ہے. نہیں تو گریڈ میں مبتلا ہوتا ہے. کتنا کمائیں، اگر کسی بلینئر کی بھی مثال لیں، اگر اس نے جتنا کما لیا ہے تو کیا اس کی ایک زندگی کے لیے کافی ہے؟ ایک نہیں، کئی زندگیاں ان پیسوں سے کمائی جا سکتی ہیں، ان میں گزاری جا سکتی ہیں. مگر پھر بھی کہتا ہے ڈو مور، اور لو اور لو اور لو اور کرو. بس اسے پیچھے لگایا ہوا اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ. حالانکہ اس نے اتنا کما لیا ہے کہ ایک زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، بیسک ضروریات پورا کرنے کے لیے، مگر نہیں، اور میں مبتلا کرے گا، لالچ دے گا. اس کی بہترین مثال مجھے اور آپ کو کہاں ملتی ہے؟ کربلا میں ملتی ہے، جو یزیدی لشکر ہے، شیطانی لشکر ہے. اور شیطان نے ان میں سے زیادہ تر کے اوپر یہی دونوں وار کیے ہیں. خوف میں مبتلا کیا ہے انہیں یا لالچ میں مبتلا کیا ہے. عمر سعد کی مثال میرے اور آپ کے سامنے ہے. ان دونوں چیزوں میں مبتلا ہے، خوف میں بھی مبتلا ہے اور لالچ میں بھی مبتلا ہے. آخری مکالمہ آپ ضرور جا کر پڑھیں جو شب عاشور عمر سعد کا سید الشہداء کے ساتھ ہے. شب عاشور ہے اور امام حسین عمر سعد سے کہتے ہیں آؤ میرے کیمپ میں آؤ، بات کرو. ہیلے بہانے کرتا ہے، نہیں آ رہا میں، یا میں آؤں گا تو میں فلاں کو لے کر آؤں گا، یہ کروں گا یہ کروں گا. امام کہتے ہیں آؤ، کسی بھی طرح آؤ بات کرو. آ جاتا ہے، بات ہوتی ہے. کیا بات ہوتی ہے اس کو ضرور پڑھیں، جوان بچے خاص طور پہ جا کر اس مکالمے کو. شب عاشور عمر سعد کا سید الشہداء کے ساتھ ہے. آپ اسے وارن کرتے ہیں سید الشہداء امام حسین عمر سعد کو، اور کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو، باز آ جاؤ اس سے. کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کوفے میں ایک میری بہت بڑی زمین کا ٹکڑا ہے، ابن زیاد اس کے اوپر قبضہ کر لے گا اگر میں اس کا حکم نہیں مانوں گا. امام حسین نے کہا کہ میں اس زمین سے کئی 100 گنا زیادہ زمین تمہیں مدینے میں دوں گا، چھوڑ دو اس زمین کو، کچھ نہیں ہوتا. اسے کہا نہیں. اچھا زمین تو آپ دے دیں گے، مگر جو میری بیوی بچے ہیں وہ کوفے کے اندر ہیں، ابن زیاد کے سامنے ہیں، وہاں پر ہے، کوفے میں ہے. سید الشہداء اس مقام پر آ کر خاموش ہو جاتے ہیں. یہاں پر شاید ان کی خاموشی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ مقام غدیر خم میں حق کے تصرف ہے. رسول اللہ نے من کنتو کے اعلان سے پہلے کیا وعدہ لیا؟ کیا تمہاری جان، مال، اولاد، تمہارا نفس، ان سب چیزوں کے اوپر میں مقدم ہوں، میں حق کے تصرف رکھتا ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ رکھتے ہیں. کہا بس جس طرح میں رکھتا ہوں اب آج کے بعد سے علی بھی رکھتے ہیں. بس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. جو حق کے تصرف میرے پاس تھا وہ علی کے پاس ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اولاد تمہاری اولاد کے اوپر مقدم ہوگی. اگر میرا بیٹا ہے اور سامنے رسول اللہ کا بیٹا ہے تو مقدم کون ہے؟ رسول اللہ کا بیٹا. میرا مال ہے، رسول اللہ کا مال ہے، مقدم کیا ہے؟ رسول اللہ کا مال. میرے گھر والے، رسول اللہ کے گھر والے، مقدم کون ہے؟ مجھے پرائرٹی کسے دینی ہے، برتری کسے دینی ہے، فوقیت کسے دینی ہے؟ رسول اللہ کے مال کو دینی ہے، ان کی اولاد کو دینی ہے، ان کی جان کو دینی ہے، ان کے گھر والوں کو دینی ہے. اسی طرح سے امام علی، اسی طرح سے امام حسن، اسی طرح سے امام حسین، حتیٰ کہ امام زمان علیہ السلام تک یہ ولایت چل رہی ہے. میری اولاد آ گئی ہے یا امام زمان کی اولاد آ گئی ہے؟ امام زمان کی اولاد آ گئی ہے. میرا مال مقدم ہے یا امام کا مال مقدم ہے؟ امام کا مال مقدم ہے. میرا مقصد اہم ہے، امام کا مقصد اہم ہے، امام کا مقصد اہم ہے. بس سید الشہداء کی خاموشی مجھے اور آپ کو غدیر کے حق کے تصرف کی جانب لے کر جا رہی ہے. میرا خانوادہ نرغہ یادہ میں ہے تو تیرے بیوی اور بچے ابن زیاد کے سامنے ہیں تو کیا ہوا؟ خاندانی نبوت نرغہ یادہ میں، تم نے انہیں گھیر لیا ہے.
تم نے ان مقدرات عصمت کو گھیرا ہوا ہے جو خانوادہ رسالت سے تعلق رکھتی ہیں. تمہارے گھر والے زیادہ فوقیت یا اہمیت رکھتے ہیں، رسول اللہ کے گھر والے رکھتے ہیں. بس ہر طرح سے حجت کو تمام کیا جاتا ہے. یعنی خوف ہے ابن زیاد کا، اس میں مبتلا ہے، یزید کے خوف میں مبتلا ہے. خوف سے زیادہ لالچ بھی ہے. جب سب چیزوں کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں امام حسین تو آخر میں کہتے ہیں ملک رہ کی حکومت، آپ کو قتل کروں گا وہ ملے گی. ملک رہ اس وقت جیسے جو تہران ہے، اور اس وقت ملک رہ کیا تھا؟ جنت. اس قدر بڑا رقبہ تھا، اس قدر نعمتیں تھیں، اس قدر تجارت تھی، اس قدر فلرش کر رہا تھا وہ رقبہ، وہ ایریا. آپ کو قتل کروں گا ملک رہ کی حکومت ملے گی. سید الشہداء نے کہا، کیا کہا؟ گندم کا، شہر رہ کی گندم کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا. نہیں ہوا. ایڑیاں رگڑتا رہا. یزید نے ملک رہ کی حکومت کے لیے دستخط نہیں کیے، نہیں دیا. وعدہ سید الشہداء پورا ہوا. لالچ میں مبتلا تھا، نہیں ہوا. لیکن آپ نے اسے بچانے کی ہر طرح سے کوشش کی. اسے کیا؟ کیونکہ آپ امام عادل ہیں، حجت ہیں. ہر کسی کو کہہ رہے تھے یہ قبیح عمل انجام نہ دو، میرے اوپر ظلم نہیں کرو، عذاب خدا کی مستحق نہ قرار پاؤ، چھوڑ دو. مگر خوف میں بھی مبتلا ہیں اور لالچ میں بھی مبتلا ہیں، دونوں چیزوں میں مبتلا ہیں. اور عمر سعد کو اسی لیے شاید پہلے بھی اشارہ کیا تھا، شہزادی کہتی ہیں عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور حسین شہید ہو رہا ہے، تو جانتا ہے. بہت سارے لوگ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بچانے، یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ شداد اور فرعون کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے. یعنی اب یہ واپس جا رہے ہیں تو واپس پلٹتے یہ وہاں تک بھی جائیں گے. جب ایک دن آئے گا قابل کو بھی ڈیفینڈ کریں گے، جہاں سے ظلم شروع ہوا تھا وہاں تک جائیں گے ڈیفینڈ کرتے ہوئے. اتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں قاتلان حسین کو. اور اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو ایسے لوگوں سے بچا کے رکھیں. یہ امام پیدا کرتے ہیں تاریخ کے اندر. یہ شیطان ہے جو وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے اندر. کبھی یزید کو سیکیور کریں گے، کبھی یزید کے چیلوں کو سیکیور کریں گے. مگر عمر سعد سب کچھ جانتا تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا شخص کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا. اسے پتہ تھا. اپنے صحن خانہ میں بیٹھا ہوا ہے، ام الخبائث نشے میں دھوتا ہے. بیٹا آتا ہے اور ابن زیاد کا کہتا ہے کہ مجھے، عمر سعد کا بیٹا آتا ہے کہتا ہے مجھے ابن زیاد نے حکم دیا میں حسین کے ساتھ یہ کروں. کہتا ہے کر گزرو، جو کرنا ہے کرو حسین کے ساتھ. دوسرا بیٹا آتا ہے کہتا ہے مجھے یہ حکم دیا ہے ابن زیاد نے حسین کے ساتھ کرنے کے لیے. کہتا ہے تجھے پتہ ہے حسین کون ہے؟ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول ہے، رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے. تاریخ میں واقعہ درج ہے. یعنی اسے معلوم ہے کہ جس کے اوپر لشکر کشائی کر رہا ہے، جس کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ خانوادہ نبوت ہے. معلوم ہے وہ حسین ابن علی ہے، وہ فاطمہ کا فرزند ہے. پھر بھی یہ عمل انجام دے رہا ہے. کہاں تک لے آتا ہے شیطان کا یہ خوف اور وسوسہ کہ انسان امام وقت کے سینے پر سوار ہو اور قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، باز نہیں آئے کسی بھی فعل سے. بس یہ مہم ترین اس کے ہتھیار ہیں کہ جس سے مجھے اور آپ نے بچنا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ خدا نے اسے تو ہتھیار دیے اور مجھے اور آپ کو نہیں دیے. ہمیں بھی خدا نے دیے ہتھیار. خدا نے ہمیں بھی وہ مقام دیا. اگر اس معرکے پر، اس جہاد پر، اس محاذ پر کھڑا کیا ہے تو خدا نے مجھے اور آپ کو تنہا نہیں کیا. خدا نے میرے اور آپ کے لیے بھی مدد کا وعدہ کیا ہے. خدا نے مجھے بھی اور آپ کو ہتھیار عطا کیے ہیں. اور جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں، بس آخری نقطہ، کس قدر سختی سے مقابلہ کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں ان تمام تر لمحات سے. شیخ مرتضیٰ انصاری کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا ایک دن. وہی شیخ مرتضیٰ انصاری مرجع تقلید ہیں. پورے خطے سے، پوری دنیا سے لاکھوں روپے آپ کے پاس خمس کی رقم آتی ہے، سب کو دیتے ہیں. پورا نجف، کربلا، عراق چلا رہے ہیں تو لاکھ کو بھی دیتے ہیں، مگر خود خمس کے رقم میں سے ایک پیسہ نہیں لیتے. ایک پیسہ نہیں لیتے. گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے. جس دری پہ بیٹھتے تھے اس دری کو بیچ کر گھر میں کچھ کھانے کے لیے بیچتے ہیں.
وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس قدر فاقہ پڑتا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں ہم جاں بلم ہونے والے ہیں. آپ جو رقم سارے طلاب کو دیتے ہیں اپنے لیے بھی تھوڑی سی لے لیں. نہیں لی. پھر ایک دن گھر والوں نے کہا چلے بطور قرض ہی لے لیں. آپ نے قرض کسی اور سے بھی تو لینا ہے. آپ اس خمس کی رقم میں سے جو لاکھوں روپے آپ کے پاس ہیں تھوڑی سی رقم لیں بطور قرض, اور جب آپ کے پاس پیسے آئیں آپ اس کے اندر واپس رکھ دیں. اچھا آپ نے تھوڑا سا پیسہ نکال لیا بطور قرض. ابھی آپ گھر سے نکلے ہی تھے, بازار میں گئے تھے, آپ کو خیال آیا کہ اے شیخ مرتضیٰ, اگر اس وقت تمہیں موت آ جائے تو جو پیسہ تمہارے پاس ہے بطور قرض کون اتارے گا اسے؟ امانت میں خیانت ہو جائے گی. اور ایک رات بھی انہوں نے کہا کہ میں اس حالت میں گزارنا پسند نہیں کرتا کہ اگر مجھے زندگی مہلت نہ دے اور میں اس خمس کے پیسے کا قرض دار ہو جاؤں. واپس رکھ دیتے ہیں. گھر والوں سے کہا فاقوں پہ رہو, جو خدا کی مرضی. اسی اثناء میں آپ کا طالب علم ایک خواب دیکھتا ہے. اس خواب میں کہتے ہیں میں نے شیطان نما چیز دیکھی. تو میں نے اس کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ دیکھا. میں دیکھا اس کے پاس بہت ساری رسیاں ہیں, بہت ساری زنجیریں ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میری رسی ہے. تو اس نے کہا تم کیا کرتے ہیں اس سے؟ کہا کہ یہ ایک میرا چھوٹا ہتھیار ہے, کسی کو بہکانا ہو تو میں اس رسی کو پھینکتا ہوں. تو کہا اور جو باقی چیزیں کیا ہے؟ بتایا یہ زنجیر ہے. اچھا اس زنجیر سے کیا ہوتا ہے؟ میرا بڑا ہتھیار ہے. جب مجھے کسی بڑے شکار کو شکار کرنا ہو جو چھوٹے سے نہ آ رہا ہو میں یہ ڈالتا ہوں. اور اس نے کہا کہ بہت سارے تو بلکہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مجھے کچھ ڈالنا ہی نہیں پڑتا, وہ خود بخود میرے پیچھے چلے آ رہے ہیں, خود بخود مجھے فالو کر رہے ہیں. تو ایک بہت موٹی زنجیر تھی. کہا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ سب سے میرا بڑا ہتھیار تھا, بہت موٹی زنجیر تھی, یہ میں نے شیخ مرتضیٰ کے آگے ڈال دی اور تمہارے استاد نے توڑ دی, یہ ٹوٹی ہوئی ہے. اس نے کہا یہ کیسے ٹوٹ گئی؟ یہ تو بہت موٹی زنجیر ہے. کہا کہ میں نے یہ سب سے اپنا بھاری ہتھیار تمہارے استاد کے آگے ڈالا تھا, اسے توڑ دیا. کیا واقعہ ہے؟ یہی واقعہ ہے. بطور قرض بھی لے رہے ہیں مگر معلوم ہے کہ کس طرح سے اس لالچ سے اس دنیا سے بچنا ہے, اپنے دامن کو بچانا ہے. ایک لہجے میں ایمان جا سکتا ہے, ساری محنت اکارت ہو سکتی ہے, ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے, مگر بچنا ہے. کون سی قوت ہے آپ کے پاس جو آپ کو بچا رہی ہے؟ نفس کو بھی مہار کیا ہوا ہے, شیطان کو بھی پہچان رہے ہیں کس صورت میں آ رہا ہے, کس طرح سے آ رہا ہے, کس چیز میں مبتلا ہو رہے ہیں. توفیق الہی ہے. خدا کے بندے بنے ہوئے ہیں, خدا کے بندے. عبودیت. کل تذکرہ کیا تھا؟ توفیق الہی اور توسل حضرت زہرا مجھے اور آپ کو بچائے گا. آج عبودیت, خدا کے بندے بن جائیں, اس پر توکل. تو ہے نا خدا, بس اگر تو ہے تو ان تمام تر چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. اور خدا بھی پھر کیا کرتا ہے؟ عبدی اعطنی اجعلک مثلی, بس تم میرے بندے بن جاؤ میں تمہیں اپنی طرح کر دوں گا. میں حی ہوں تم بھی حی ہو جاؤ گے, میں بناؤں گا تمہیں اپنے جیسا, میں تمہیں لامحدود کر دوں گا, میں تمہیں فنا نہیں ہونے دوں گا, بچا لوں گا, تمہیں بقا مل جائے گی, دوام مل جائے گا, مگر یہ کہ عبودیت کی منزل پر آ جاؤ. ہمیں اور آپ کو لالچ آتا ہے زندگی میں. کیسے آتا ہے؟ کبھی نیند کا لالچ آتا ہے, سو جاؤں, تھوڑا زیادہ سو جاؤں, فجر میں خاص طور پہ تھوڑا زیادہ سو جاؤں, 1 گھنٹے کی اور نیند لے لوں, نیند کی لالچ. کوئی بات نہیں, نماز جاری ہے تو جاری ہے, ظہر میں قضا کر لیں گے, اس کے ساتھ پڑھ لیں گے. اچھا جو نماز میں نے اور آپ نے چھوڑی ہے آرام میں, کہ مجھے آرام مل جائے 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا, کیا خدا کو ناراض کر کے میرا جسم آرام میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اگر میں اٹھ گئی ہوں, میرے آرام میں خلل آیا ہے, مجھے لگا ہے میری طبیعت خراب ہے اور شیطان اتنا وسوسہ کرتا ہے بس اب تم اٹھ گئے ہو نا, اب نیند ہی نہیں آئے گی. اب نیند نہیں آئے گی, سارا دن طبیعت خراب رہے گی, سر میں درد رہے گا, تمہارا جسم تھک جائے گا. اچھا ان کیس میں نے اس مصیبت کو اٹھا بھی لیا, میں اٹھ گئی, مجھے نیند نہیں آئی, مجھے لگا کہ اب میں نے سارا دن جاگنا ہے, میری بڑی بیزی روٹین ہے, لیکن اگر اس تمام تر اذیت میں یہ جس مصیبت میں نے اپنے آپ کو اب ڈال لیا, اپنے جسم کو ڈال لیا, اگر خدا راضی ہے تو کیا مجھے یہ اذیت لگے گی؟ کیا مجھے کوئی تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی.
بس مجھے اور آپ کو ایسے عبودیت کے مرحلے پر آنا ہے. میں جتنا مرضی پریشان ہو جاؤں، اگر خدا راضی ہے تو یہ پریشانی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اللہ اور اگر میں کچھ بھی کر لوں، میں جتنا بھی آرام کر لوں، جتنے بھی آسائش میں رہوں، اگر خدا ناراض ہے وہ آسائش مجھے سکون نہیں دے سکتی. عبدی اعطنی اجعلک مثلی. بس عبودیت کا یہ مرحلہ میں نے اور آپ نے پار کرنا ہے. بس پھر خدا کہتا ہے کہ میں کن کہتا ہوں ہو جاتا ہے، تم کن کہو، میں نہ کر کے دکھاؤں تو کہنا، پھر تم میرے جیسے ہو جاؤ گے. بس انشاءاللہ یہ تبرک میں اور آپ اس عشرہ محرم سے لے کر اٹھ سکیں کہ جیسے بندہ خدا حسین ہے، حسین ہمیں بندگی سکھا دیں، ہم عبداللہ بن جائیں، ہمیں عبدالعلی بننے، عبدالحسین بننے کی توفیق ملے، ہم اپنے مالک کا جو ہم نے کھایا ہے اس کو حلال کر سکیں. یہ عاشورہ میرے ہر عاشورہ کی طرح نہ ہو، یہ محرم میری زندگی کی ہر محرم کی طرح نہ ہو. بس میں یہاں سے توفیق خدا لے کر اٹھ جاؤں، بس میں یہاں سے حضرت زہرا کی محبت اور ولایت کو لے کر اٹھ جاؤں. ایسے بن جائیں جیسے فاطمی ہیں، ایسے بن جائیں کہ جیسے کربلا والے تھے جو ہر مصیبت سے گزر گئے. دوسری کیمپ میں مصیبت نہیں تھی، مشکل نہیں تھی. کتنی تھی؟ اتنی تھی کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو پیاس کی شدت سے مرتے ہوئے دیکھا ہے. کتنا سخت ہے ایک ماں کے لیے. اب مائیں بیٹھی ہیں، کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. بچہ اگر بھوکا ہے، کھانا مانگ رہا ہے، پیاسا ہے، پیاس، پانی دو مجھے. ماں کچھ بھی کرے گی بچے کو کھانا اور پانی دے گی، اور جب تک نہیں دے گی اذیت میں مبتلا رہے گی، تکلیف میں رہے گی، نہیں برداشت کر سکتی. میرے اور آپ کے پاس مثال ہے جناب ہاجرہ کی. لقدق صحرا ہے، جانتی ہے پانی نہیں ہے، مگر بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بچہ پیاس میں ہے، رو رہا ہے. جانتی ہے پانی نہیں ہے مگر صفا و مروہ میں 7 چکر لگاتی ہیں. کیا چیز، کون سی کیفیت چکر لگوا رہی ہے؟ ایک ماں کا دل، ایک مامتا ہے. پیاس نہیں برداشت ہو سکتی بچے کی، پتہ ہے پانی نہیں ہے پھر بھی پھر رہی ہیں، سرگرداں ہیں، پریشان ہیں، کہیں سے مل جائے، ایک قطرہ مل جائے بچے کو پانی دے دو. کیا مائیں کربلا میں موجود نہیں تھیں؟ کیا ان کے دلوں میں مامتا نہیں تھی؟ مگر وہ ولایت کو مقدم قرار دے چکی تھی اپنی ہر چیز کے اوپر. وہ غدیر کو سمجھ چکی تھی، ولایت علی کو سمجھ چکی تھی کہ کیا ہے. کچھ بچے تو ایسے شہید ہوئے ہیں، روایات میں ملتا ہے کہ جب شام غریباں خیام کو لوٹا گیا اور گھوڑوں کو دوڑایا گیا تاراجی خیام کے لیے، تیسرا دن تھا، 4 کو پانی بند ہو گیا، 7 کو خیام میں پانی ختم ہو گیا، 8 گزر گئی، 9 گزر گئی، 10 گزر گئی، شام غریباں آ گئی. بچے پیاس سے جاں بلب ہیں. کہتے ہیں کہ زمین کو کھودتے ہیں، سرزمین کربلا کو، کیونکہ تپش ہے، اوپر والی ریت گرم ہے، مگر تھوڑی سی ریت کو اگر ہٹائیں تو کچھ ریت ایسی ہے جو ٹھنڈی ہے، نم ہے. سینے کے بل لیٹ جاتے ہیں تاکہ سینے میں کچھ ٹھنڈک محسوس کر سکیں، پیاس کی شدت میں کمی ہو. مگر پیاس اتنی ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور جب تاراجی خیام ہوتا ہے اور گھوڑوں کو دوڑایا جاتا ہے تو گھوڑوں کی سونگھوں میں آ کر وہ بچے وہیں دفن ہو جاتے ہیں. جب بھی آپ کربلا میں جائیں اپنے قدم بہت سنبھال کر اس سرزمین پہ رکھیں. نہیں معلوم کس ماں کا لخت جگر کہاں دفن ہو گیا، نہیں معلوم اولاد علی و زہرا کا خون، ان کا گوشت کس طرح سے گھوڑوں کی سموں میں آ کر اس خاک کے ذروں میں مل گیا. اسی لیے آداب میں سے ہے نا کہ آپ خاک شفا کو اگر شفا کے لیے لیں تو اسے صرف چکھیں، آپ اسے ایک چنے کے دانے کے برابر کھا نہیں سکتے.
اہل بیت نے منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ معصومین نے فرمایا کیونکہ اس مٹی کے اندر ہمارا گوشت اور خون ملا ہوا ہے. ان ذروں کے اندر ریت کے اس کربلا میں اولاد علی و زہرا کا گوشت اور خون شامل ہے. وہ اعضاء جو بکھرے ہوئے تھے، کتنے بکھرے ہوئے تھے؟ تاریخ میں ملتا ہے 72 میں سے فقط 18 لاشیں سالم تھے. وہ لاشیں جو پامال ہوئے، جنہوں نے پامالی کو دیکھا، بس آپ اس کیفیت کو سوچئے. جو سب سے چھوٹا لاشا ہے نا، کچھ روایات میں ملتا ہے جو پامال ہوا، جب سروں کو جدا کر کے رکھ دیا گیا تو سید الشہداء کے لاشے کے ساتھ ایک لاشا علی اصغر کا ہے جسے پامال کیا گیا. اس پامالی کی اذیت کو ماں نے دیکھا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جب گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا تھا نا، تو ایک بہن نے در خیمہ کے اوپر ان آوازوں کو سنا. کن آوازوں کو سنا؟ کہ جب حسین کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑے تو ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں زینب نے در خیمہ پہ کھڑے ہو کر سنی. اس خاک میں ایسے علی و زہرا کی کمائی ملی ہوئی ہے، ایسے یہ خاک خون حسین ابن علی میں اس گوشت کے اندر غلطہ ہوئی ہوئی ہے. بس یہ صبر کا مقام ہے کہ بیویاں ان تمام تر مقامات سے گزر گئی ہیں. آج آپ نے ایک بیوی کو پرسہ دینا ہے، ایک ایسی ماں کو پرسہ دینا ہے کہ جس نے اپنے بچوں کے اوپر گریہ نہیں کیا. ایک ایسی ماں کو پرسہ دینا ہے جو جبل الصبر ہے، جو بطلۃ الکربلا ہے، جو شب عاشور یہ کہہ کر وصیت کر رہی ہے اپنے بچوں کو کہ تم جعفر طیار کے نواسے ہو، پوتے ہو، اور حیدر کرار کے نواسے ہو. سب سے پہلے آقا و مولا حسین پر تم نے جان کو فدا کرنا ہے. بچے ماں کی وصیت کو بغیر سن رہے ہیں. کہتے ہیں عاشورہ کا دن گزر گیا، اصحاب و انصار شہید ہو گئے. زینب نے بچوں کو سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا تو بلایا، کہا اب تک حسین پر جان کو فدا نہیں کی. مامو جان اجازت نہیں دیتے. حسین کیسے اجازت دے گود کے پالوں کو؟ کبھی آپ نے سوچا کیسے انہوں محمد اور قاسم کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے مقتل کی جانب بھیجیں، جبکہ حسین جانتے ہیں کہ درندوں میں بھیج رہے ہیں، جبکہ حسین جانتے ہیں کہ کوئی ایسا اوزار نہیں ہے جو میرے ان گود کے پالوں کے اوپر استعمال نہیں کرے گی فوج اشقیہ. ان کے اوپر تیر بھی چلایا جائے گا، ان کے اوپر نیزوں کی بارش بھی ہوگی، ان کو گرز بھی مارا جائے گا. تو کیسے حسین بچوں کو بھیج دے مقتل کی جانب؟ بس اپنے گود کے پالوں کو سوار کیا، بھیجا. دونوں بچوں نے شجاعت ہاشمی کو دکھایا. یزیدی فوج سے کسی کی صدا آئی، تم دونوں کو ایک ساتھ نہیں مقابلہ کر سکتے، جدا کر دو. دونوں بچوں میں ہزاروں کی تعداد میں فوج حمائل ہوئی. بچے ضرب پہ ضرب کھاتے رہے، زخمی ہوئے، اتنے زخمی ہوئے کہ آواز دیے مامو جان مدد کے لیے آئی. اس صدا کو حسین نے کیسے سنا ہوگا؟ زینب کے گود کے پالوں کے پاس حسین کیسے گئے ہوں گے؟ بس کہتے ہیں کہ بچوں کے پاس خود کو سید الشہداء نے پہنچایا. ایک بچے میں کچھ دم باقی تھا، سینے میں دم اٹکا ہوا تھا، اپنے لبوں کو جنبش دے رہا تھا. حسین نیچے بیٹھ گئے، اپنے کان کو بچے کے لبوں سے لگایا، کہا کہ اے مامو کی جان کیا کہنا چاہتے ہو، بات کرو، حسین تمہارے سرحانے ہے. کہتے ہیں کہ بچے نے لبوں کو جنبش دی اور آخری بات کہی، اے مامو جان اگر ہماری ماں کے پاس جانا ہو تو ایک پیغام پہنچا دیجئے گا. مامو قربان کیا پیغام ہے؟ کہا آقا جا کر کہیے گا ماں کو کہ ہم لڑتے لڑتے فرات کے قریب آئے مگر اے ماں ہم نے پانی نہیں پیا، ہم پیاسے اس دنیا سے گئے. اے ماں ہمیں معلوم ہے حسین پیاسے، ہمیں معلوم ہے علی اصغر اور سکینہ پیاسے، جو ہم سے چھوٹے ہیں. لاشوں کو اٹھایا،
کہتے ہیں جب خیام حسینی میں آئے کہا ماں کہاں پر ہے؟ زینب کو بلاؤ۔ زینب کے خیمے میں آئے تو دیکھا زینب سجدہ الہی، اے خدا میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ گریہ نہیں کیا، بس حسین کی فکر ہے، حسین کی اولاد کی فکر ہے۔ آپ جانتی ہیں حسین امام ہے، میری اولاد فوقیت نہیں رکھتی اکبر کے آگے اصغر کے آگے۔ مرحلہ تمام ہوا، شام رہائی ملی، سر آئے، ہر سر پہ گریہ کرنے والا ہے، مگر دو سر ایسے جن پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ ماں موجود ہے، ماں زندہ ہے، مگر گریہ نہیں کرتی۔ مرحلہ تمام ہوا، مدینے آ گئی، آ کر رسول اللہ کو پرسا دیا، ماں کو پرسا دیا، زینب نہیں روئی۔ مگر جب 1 سال کے بعد عبداللہ لینے کے لیے آئے اور زینب نے گھر کی دہلیز کے اوپر قدم رکھا، جیسے ہی دہلیز کو پار کیا میرا دل کہتا ہے جب نظر حجروں کی جانب گئی ہوگی، جب بچوں کی چیزوں کو دیکھا ہوگا، ماں کا دل ہے ضرور منقلب ہوا ہوگا۔ ایک روایت کہتی ہے عبداللہ کو کہا کہ مجھے لے کر جائیے ماں کی نشان، ماں کی قبر کی جانب۔ زینب آ گئی، آ کر کہا اے ماں تمہیں تمہارے حسین کا پرسا، اے ماں تمہیں تمہارے بھرے گھر کو پرسا۔ جانتی ہوں چکیاں پیس کر پالا، مگر ماں آج زینب پرسا دینے نہیں آئی ہے، آج زینب پرسا لینے کے لیے آئی ہے۔ اے ماں جان و محمد کا پرسا۔ بس آج میں نے اور آپ نے گریہ کرنا ہے اس ماں کے لیے، اس کے بچوں کا پرسا جس کو وہ جی بھر کے رو نہیں سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اپنے قلوب کو کربلا کی جانب روانہ کریں اور واسطہ دیں سید الشہداء کو عنو محمد کا، واسطہ دیں قاسم و اکبر کا، ان بچوں کا، جناب مسلم کے بچوں کا، واسطہ دیتے ہوئے پکارتے ہوئے اپنے قلوب کو کربلا کی جانب روانہ کریں۔ یا ابا عبداللہ یا حسین الدوری ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا۔ امام الزمان کی صحت و سلامتی کی بھی ضرور متوجہ کے لیے یا وجیہا عند اشفع لنا۔ جتنی حاجات آپ نے دلوں میں رکھتے ہیں، قلوب میں رکھتے ہیں، عزاداران اپنی صحت و سلامتی کے لیے جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، مقصد میں کامیابی کے لیے، عزاداران کی حفاظت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، اپنی جو حاجات آپ کے پاس ہیں سید الشہداء سے کہیں یا وجیہا عند اللہ اشفع تمام مریضان کی شفایابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے یا وجیہا عند عجل وليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ما تحسن۔